السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نظم ترانہ ملی کی پڑھائی کریں گے، جس کے شاعر کا نام ہے علامہ محمد اقبال۔ چلیے نظم کی پڑھائی کرتے ہیں۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، دنیا کے بت قدوں میں پہلاؤ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا، اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا، سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیماں پھر کارواں ہمارا۔ آئیے اب ہم اس نظم میں موجود کچھ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ بتکدہ، وہ جگہ جہاں بتوں کی پوجا ہو۔ ہلال، پہلی رات کا چاند۔ گلستان، باغ۔ موج، لہر۔ حرمت، عزت۔ پاسباں، محافظ۔ سیل رواں، بہتا پانی یا دریا۔ ڈالی، شاخ۔ افسانہ خواں، افسانہ سنانے والا۔ سالار، فوج کا سردار۔ تیغ، تلوار۔ باطل، کفر۔ آشیاں، ٹھکانہ۔ گھونسلہ، ارض، زمین۔ جادہ پیما، سفر پر روانہ ہونا۔ آئیے اسٹوڈینٹس اب ہم نظم ترانہ ملی کا تعارف پڑھیں گے۔ یہ نظم علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے۔ یہ نظم علامہ محمد اقبال کی کتاب بانگے درا سے لی گئی ہے۔ بانگے درا علامہ محمد اقبال کی وہ کتاب ہے جو کہ انہوں نے 20 سال کے عرصے میں مکمل کی۔ پہلا حصہ 1905 تک مکمل ہوا۔ سن 1905 میں علامہ محمد اقبال انگلستان چلے گئے، وہاں انہوں نے سن 1905 سے لے کر 1908 تک اس کا دوسرا حصہ مکمل کیا۔ انگلستان سے واپس آنے کے بعد انہوں نے تیسرا حصہ 1908 سے لے کر 1935 تک لکھا۔ نظم ترانہ ملی بانگے درا کے پہلے حصے سے لی گئی ہے۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے نسلی قوم پرستی کی بجائے مسلمانوں کو بطور مسلم کے رہنے کی تلقین کی اور اس پر فخر کا اظہار کیا۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو ماضی کے عظیم واقعات یاد دلائے ہیں۔
انہوں نے تمام سرحدوں سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف مسلمان کی حیثیت سے اخوت اور بھائی چارے کا سبق دیا۔ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو جرأت و بہادری کی تلقین کرتے ہوئے یاد دلایا ہے کہ مسلمانوں کے دل میں توحید کی امانت ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا نام و نشان مٹا نہیں سکتی۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو متحد رہنے کی تلقین کی اور یہ سمجھایا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اتحاد قائم رکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام کے نزدیک جغرافیائی حدود کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اتحاد قائم رکھنا چاہیے۔ اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں آپ کو اس نظم کا تعارف سمجھ آ گیا ہوگا اور اس نظم کی پڑھائی بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال کرنا ہے تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔